مرشد کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے اور زندگی میں اس کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ میری اس سے پہلی ویڈیو تصوف کی آگ بیتی میں نے آپ لوگوں سے مرشد کامل کا ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو مرشد کامل کے چند اوصاف قرآن کی روشنی میں واضح کروں گی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، پس اہل ذکر سے اللہ کی راہ پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فواحش کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265۔ پس اہل ذکر سے اللہ کی راہ پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ جب اصل رہنما کا ساتھ نہ ہوگا تو شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ راستے سے ناواقف انسان کو بھٹکا دے۔ مرشد ہی اس راہ میں سالک کا طبیب بھی ہے جو اس کی باطنی بیماریوں جیسے حسد، بہتان، غیبت، بغض، کینہ، بدگمانی، تکبر، خود پسندی یا خود نمائی، حفظ، طمع، لالچ، حرص وغیرہ کا علاج کر کے اس کی روح کو تندرست اور توانا بناتا ہے تاکہ اس کے لیے یہ سفر طے کرنا مشکل نہ رہے۔ آخر مرشد کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ایک دم سے دونوں جہان طے کروا دیتا ہے، کہ وہ چشم زدن میں مقام فنا فی اللہ میں استغراق بخش دیتا ہے۔ نہ وہ قصہ خواں ہوتا ہے نہ زبانی ذاکر، کہ اس کی ایک نظر ہمیشہ کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نظر سے قلب کو زندہ اور نفس کو مردہ کر دیتا ہے، کہ وہ دست بدست دارالامان میں پہنچا دیتا ہے۔ عین الفقر از حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور جگہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح پستہ کے اندر مغز چھپا ہوا ہے۔ مرشد کامل ایک ہی دم میں طالب اللہ کو حضور حق میں پہنچا کر مشرف دیدار کر دیتا ہے۔ کیا عالم حیات اور کیا عالم ممات کسی بھی وقت طالب اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک مرشد وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جو مجھے اللہ کے قریب کرے، جو دل کو زندہ کر دے اور نفس کو مار دے۔ جب بھی آپ کسی پہاڑی یا بلند چیز کو سر کرنا چاہو گے تو آپ صرف خود کی بدولت یا اپنی سمجھ سے صرف اس پہاڑی یا بلندی کے دامن تک ہی پہنچ سکتے ہو۔ اس پر آگے سفر جاری رکھنے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسروں کی مدد سے استفادہ کر کے اور کیلے ٹھونک کر پھر خود کو بھی اس لیول تک اٹھانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ پہاڑی سر کرتے ہو۔ اسی طرح مرشد بھی وہ زاد راہ ہوتا ہے جو آپ کو کبھی ڈائریکشن دے کر، کبھی ساتھ چل کر اور کبھی کوئی ورد دے کر آپ کو اس لیول تک پہنچاتا ہے جہاں سے آگے آپ کو منازل طے کرنی ہوتی ہیں اور چوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے۔ عقل سے اور علم سے مرشد اس لیے نہیں ملتے کیونکہ عقل ہو یا علم دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی ہر دو فریق عقل استعمال کریں گے وہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر مقابلہ ہو وہاں احترام نہیں ہوتا، جہاں احترام نہ ہو وہاں یقین نہیں ہوتا، جہاں یقین نہ ہو وہاں عقیدت نہیں ہوتی، اور جہاں عقیدت نہ ہو وہاں ہدایت نہیں ہوتی، اور جہاں ہدایت نہ ہو وہاں ہدایت دینے والا مرشد نہیں ہوتا۔ اسی لیے مرشد وہی ہو سکتا ہے جس سے عقیدت ہو جائے۔ مقابلے بازی سے، آرگیومنٹ سے، دلیلوں سے
موقف تو واضح کیا جا سکتا ہے، ہدایت نہیں۔ ہدایت واضح ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ہدایت عجز اور انکساری ہے۔ یہی وہ مقصود ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے مرشد کی معیت میں سفر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عاجزی سے، انکساری سے پوری کائنات کو دیکھے تو عاجز کو کائنات کی ہر چیز میں اس کبریا کی خدائی نظر آنے لگے گی۔ مرشد انسان میں چھپے دبے ٹمٹماتے نور کو جلاد بخشتا ہے۔ ماں کھانا کھاتی ہے اور بچہ ماں کے سینے پہ سجے دسترخوان سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ مرشد ذکر کرتا ہے اور مرید مرشد کی نسبت سے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ مرشد ایک لاٹھی ہے، مرید کا کام ہے کہ کتنی محبت، کتنی مضبوطی سے اس لاٹھی کو پکڑ کر راستہ طے کرتا ہے، لیکن تمام محبت عقیدت کے باوجود اپنی امیدوں کا رخ اللہ پاک کی ذات کے سوا کہیں اور نہیں رکھنا۔ عقیدت کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، لیکن عقیدے پر ہرگز غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات میں، صفات میں کسی بھی قسم کا شرک درست نہیں۔ انسان کی فکر کا بگاڑ درجہ بدرجہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ مرشد کی تلاش میں سب سے بڑا موضوع توحید کو رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ بنائے رکھیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔